السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم تجزیہ کریں گے کہ آج سے 8 دن کے بعد امریکہ میں جو عام انتخابات ہونے والے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی دنیا کی، دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی، کیونکہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی ملک اگر دنیا کی سیاست میں براہ راست مداخلت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہے، اور امریکہ خود کو دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں استعمال کرتا ہے، شمار کرتا ہے، جو کہ اس کے اقدامات سے بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ تو آئیے تجزیہ کرتے ہیں۔ اس وقت ڈیموکریٹس حکومت کر کے جا رہے ہیں، اور الیکشن میں ان کی نائب صدر کملا ہارس بیچاری کملی ہے، وہ کملی ہو کر ڈھونڈ رہی ہے کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے جیتا جائے۔ اور یہ ایسے معاملات ہیں کہ معافی چاہوں گا کہ دوسری طرف ٹرمپ ہے۔ اب آئیے تجزیہ کریں کہ جو موجودہ ڈیموکریٹک حکومت جب اقتدار میں آئی تو کیا ہوا تھا۔ دھاندلی کا شور اٹھا تھا، وائٹ ہاؤس کو تہس نہس کیا گیا تھا، اور وہاں کے جو سینٹ کے جو ہاؤسز ہیں جو پارلیمنٹ کے، ان پہ حملہ کیا گیا تھا، اور پھر ایک طویل جدوجہد کے بعد وہاں کی حکومت نے ان لوگوں کو پکڑا اور انہیں سزا دے دی۔ اس دوران ٹرمپ پر بھی کچھ کم اس حکومت نے احسانات نہیں کیے، ٹرمپ کے بھی کچا چھٹا کھول دیا گیا، اور ٹرمپ کے خلاف فرد جرم بھی عائد ہو گئی۔ بہت سے ایسے کیسز، خاص طور پر ایک کسی خاتون کو جو پیسے دیے، وہ پیسے کہیں اکاؤنٹ فار نہیں تھے، اور اس خاتون کی گواہی پر یہ مقدمہ قائم ہوا۔ اب ٹرمپ کے علاوہ جو صدر جو بائیڈن ہے، ان کے بیٹوں پر بھی الزامات لگے، اور ان کے بھی کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ تو یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان کی تصویر ہمیں امریکہ میں نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کی یہ تصویر امریکہ ہمیں یہاں دکھاتا ہے، اور امریکہ وہاں خود بخود اس تصویر کا نشانہ بن جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک پارٹی کا نشان گدھا بھی ہے۔ خیر، یہ اس سے موضوع ہمارا نہیں ہے۔ اس وقت جو ٹرمپ ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امیدوار ہے، جبکہ کملا ہارس وہ اس طرف سے امیدوار ہے، ڈیموکریٹ کی طرف سے۔ اس الیکشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہیڈ اینڈ ٹیل کا معاملہ ہے۔ ہیڈ آپ ٹرمپ کو کہہ لیں، ٹیل آپ کملا کو کہہ لیں، کیونکہ ٹیل زنانہ ہوتی ہے اور ہیڈ مردانہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کملا ہارس اور ٹرمپ کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ صرف ایک ٹاس کا مقابلہ ہے۔ جو بائی چانس جس کو اپنی من کی مراد مل گئی وہ جیت جائے گا۔ یہ تو ہوا وہاں کے الیکشن جو 8 دن کے بعد ہونے والے ہیں۔ اب سوال کرنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ریپبلکن چلے جائیں گے اور ٹرمپ آ جائے گا تو دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا، کون سی بہتری آئے گی؟ عرض یہ ہے
کہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ اپنی پالیسیاں مرتب کرتی ہے، اس کے آگے ان کی یہ کٹ پتلیاں ناچتی ہیں. ایک کہتا ہے میں ناچوں گا، دوسرا کہتا ہے میں ناچوں گا. ایک کہتا ہے میں اچھا ناچوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اچھا ناچوں گا. یہ دو پارٹیاں مقابلے پہ آتی ہیں اور کسی کو آگے آنے نہیں دیا جاتا. معذرت چاہوں گا. خیر، اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ٹرمپ آئے گا تو یوکرین اسرائیل کو ہتھیار دینے بند کر دے گا؟ اگر ڈیموکریٹ آتے ہیں تو یوکرین اسرائیل کو ہتھیار دینے بند کر دیں گے، بلکہ ڈیموکریٹ نے تو $2 بلین کی تائیوان کو فوجی اسلحہ بیچا ہے، جس پر چین سیخ پا ہوا ہے اور اس نے کہا میں اس کا حساب لے لوں گا. ون چائنا جو پالیسی ہے اس میں تائیوان جو ہے وہ چین کا حصہ ہے، جس کی پاکستان بھی حمایت کرتا ہے. اور اب یہ صورتحال، کیا اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو وہ یہ سودا منسوخ کر دے گا تائیوان والا؟ یہ ان کے اختیار کی بات نہیں ہے. ان کی ڈوریں پیچھے سے ہلتی ہیں، ان کی پالیسیاں چینج نہیں ہوتی. یہ انہی پالیسیوں پر عمل کرتے ہیں، چاہے خارجہ ہوں چاہے دفاعی ہوں. اس حوالے سے آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، چاہے ریپبلکن آئے یا چاہے ڈیموکریٹ آئے، دونوں میں سے کوئی بھی اگر آئے گا تو دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہونے والی، دنیا میں امن نہیں ہونے والا. کیونکہ امریکہ کے پاس معیشت کے لیے صرف ایک ہی ادارہ ہے، وہ حربی سامان کی فروخت، جنگی سامان کی فروخت. اور وہ دھڑا دھڑ وہ اسلحہ بنا رہا ہے، اس کے لیے وہ جنگیں کروا دیتا ہے. پہلے نیٹو کو ساتھ میں لایا، نیٹو سے بھی پیسے اینٹھے، اور افغانستان میں، اس سے پہلے ویتنام میں. پھر اب اس وقت کون سے محاذ کھلے ہوئے ہیں؟ دو نمایاں محاذ ہیں، ایک یوکرین کا اور ایک دوسرا آپ کے سامنے ہے یہ غزہ کا. اور غزہ کا بھی اس میں پھیلاؤ آ رہا ہے. غزہ، لبنان، ایران، عراق، شام، یہ تمام اسرائیل کی مدد سے اس میں بے چینی پیدا کی ہوئی ہے. اور اسرائیل اس کا بغل بچہ ہے، امریکہ کی پراکسی ہے، اور پیسہ یہودیوں کے پاس بے شمار ہے. لیکن جو یہودی ہیں جو اسرائیل میں نہیں ہیں، جو اسرائیل میں ہے وہ صہیونی ہیں. جو یہودی ہیں وہ پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ناٹ ان آر نیم، ہمارے نام پر نہیں، مطلب ہمارے نام پر جنگ نہ کرو. اور نیتن یاہو کا یہ مسئلہ ہے کہ آج ہی وہ ان فیملیز کے ساتھ مخاطب تھا جن کے کچھ لوگ حماس کی قید میں ہیں. انہوں نے کہا یہ سب کو مارے گا، یہ سنجیدہ نہیں ہے ان کو واپس لانے میں. اگر سنجیدہ ہو تو یہ واپس لے کے آئے. اس کے بیک ڈراپ میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ اس پر دباؤ ہے ضرور، لیکن وہ اس دباؤ کو لے نہیں رہا. اس کے لیے اس نے موساد اور CIA کے ڈائریکٹرز کو بھیج دیا ہے قطر کے پرائم منسٹر کے پاس، جہاں ان کا آج دوسرا بھی مذاکرات کا دور ہوا. اب قطر کی تو لڑائی نہیں ہے، قطر درمیان میں بچولے کے طور پر افغانستان کے معاملات میں بھی پڑا تھا، اس میں افغان طالبان آئے تھے وہاں پہ. لیکن اب یہاں پہ نہ حماس، نہ حزب اللہ، نہ فلسطین، کسی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. تو جنگ بندی کے لیے مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں؟ تو یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا. یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے
جنہوں نے اس تقریب میں باقاعدہ اس کو گالیاں بھی دیں نتن یاہو کو، عالمی دہشت گرد کو. پروون ہے یہ تو، باقاعدہ اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ جہاں جہاں دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں اب لوگ اس پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے جارجیا میں الیکشن ہوئے اور وہاں کی جو موجودہ صدر ہے انہوں نے کہا کہ اس میں روس نے مداخلت کی ہے. اب یہ کہلوایا کیوں گیا روس نے مداخلت کی ہے؟ ظاہر ہے کوئی ایجنڈا کسی ملک کا تو ہوگا. روس کی طرف سے تردید آ گئی ہے. تو کہنا یہ ہے مختصراً کہ یہ حالات یوں ہی چلیں گے. مجھے منو بھائی کی ایک بات یاد آ گئی، بلکہ ایک نظم ہے ان کی، اگر مجھے صحیح یاد ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا مفہوم سمجھ لیجئے گا. کی ہونا ہے کچھ نہیں ہونا، کی ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا، کچھ تو ہوئے گا، ہونی ہو کے آخر رہنی ہے. تو یہ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ٹھنڈ رکھیں. یہ ان میں سے چاہے بائیڈن آئے چاہے کملا آئے، یہ ہم سب کو کملا کر دیں گے، بلکہ کنگلا کر دیں گے اور خود یہ موج کریں گے. لیکن ان کے جو پیچھے پینٹاگون ہے وہ ان کی پتلیاں، پپٹ بنائے ہوئے انہوں نے. تو یہ پپٹ ناچیں گے 4 سال جو ان کے ہوتے ہیں. اب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.